اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان کی تمام برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا ماہ رمضان، اس مہینے کے 4 نام ہیں۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہے ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ اس مہینے کا پہلا نام ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام ہے ماہ صبر، صبر اس مہینے کا نام ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام ہے ماہ مواسات، تیسرا نام ماہ مواسات۔ اب جو چوتھا نام ہے وہ اس مہینے کا نام ہے ماہ وسعت رزق، کہ اس مہینے کے اندر رزق جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب ان ناموں کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ یہ جو نام ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ نام رکھے کیوں گئے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، ان کا جو ہے وہ حقیقت کیا ہے ان کی۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ماہ رمضان۔ رمضان یہ جو رمز سے ہے، اس کا معنی ہے گرمی سے جلنا۔ اور آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو مہینہ ہے نا ماہ رمضان، یہ گرمیوں میں آتا ہے، عموماً گرمیوں کے اندر یہ مہینہ آتا ہے۔ اور جب یہ مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک، مطلب کوئی سردی کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا اس کے اندر، تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان کا معنی ہے گرمی سے جلنا۔ اور اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ جو مہینہ جس موسم میں آتا تو اس کا نام جو ہے وہ اسی حساب سے رکھا جاتا عرب کے اندر۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کا نام ہے گرمی سے جلنا، رمضان رمز سے ہے اور اس کا معنی ہے گرمی سے جلنا۔ تو یہ گرمی سے جلنا، اتنی گرمی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اس گرمی کے باوجود بھی مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس گرمی کو سہ کر برداشت کر کے مسلمان روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس مہینے کا نام جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس مہینے کا نام ماہ صبر۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ ماہ صبر روزہ صبر ہے، جس کی جزا جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اس کو صبر کہتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھتا ہے انسان، صبح 4 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک بھوکا رہتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ برا دیکھتا نہیں ہے، کچھ سونگتا نہیں ہے، کچھ برا کرتا نہیں ہے، ہر چیز کا اسے روزہ ہوتا ہے۔ باڈی جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہو چکی ہوتی ہے، ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ برا دیکھنا نہیں ہے، کچھ برا کھیلنا نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں کرنا، کچھ برا سونگنا نہیں۔ تو یہ ساری جو کیفیتیں روزے کے اندر ہوتی ہیں، تو انسان صبر کر رہا ہوتا ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ فلاں چیز کھا لوں، فلاں چیز دیکھ لوں، لیکن صبر، روزہ صبر ہے، تو یہ صبر انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کا نام جو ہے وہ صبر رکھا گیا، کہ ماہ صبر بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صبر ہے، اور روزے کی جو جزا ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ماہ مواسات، علماء موجود ہیں ہماری گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ مواسات اس کے معنی ہوتے ہیں بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس رہنے والے جتنے بھی غربا ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ اپنے صدقات و خیرات جو ہیں وہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ جن کے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، ان کے رشتے جو امیر رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ہیں وہ افطاریاں کرواتے ہیں، سحریاں کرواتے ہیں، مساجد میں انتظام ہوتا ہے، بہر سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، رزق وسیع ہوتا ہے، اللہ رب العزت انہیں یہ توفیق خاص دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں سحری اور افطاری کا ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام مواسات یعنی کہ بھلائی کرنا یہ رکھا گیا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایک سلوک کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، آپ کے جو قریبی رہنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قریبیوں کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ سہولیات نہیں ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اچھا روزہ افطار کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ والوں کو بہترین روزہ افطار کروائیں۔ اگر آپ اچھی سحری کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں اور اقربا کا بھی لازمی خیال رکھیں۔ تو یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہم روزہ افطار کریں تو دیکھ
دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی روزہ افطار کیا یا نہیں کیا، کیا جیسے ہم کھا رہے ہیں ویسے بھی وہی لوگ کھا رہے ہیں. تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ روزہ افطار کریں تو ان کا بھی خیال رکھیں، انہیں بھی اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ دیں، جیسے آپ روزہ افطار کر رہے ہیں بہترین طریقے کے ساتھ انہیں بھی آپ اسی طرح ہی روزہ افطار کروائیں. اس کا جو ثواب ہے، جو جزا ہے، وہ اللہ رب العزت آپ کو بروز قیامت عطا فرمائے گا. اسی طرح جو چوتھا نام ہے نا، اس مہینے کا نام ہے ماہ وسعت رزق. اس مہینے کے اندر نا اللہ رب العزت رزق کو زیادہ فرماتا ہے. جو غریب ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کا رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ ان کو عظیم رزق عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ رزق دیتا ہے. تو رزق کی جو زیادتی ہے نا وہ اس مہینے کے اندر ہوتی ہے. غریب نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کا رزق دیا ہوا ہوتا ہے نا، امیر بھی دیں تو غریبوں کو تو ملتا ہے نا، تو غریبوں کو بھی اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں. اور اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر سب کا رزق بڑھاتا ہے. کچھ کا رزق ایسے بڑھاتا ہے کہ امیر لوگوں کا جو رزق ہوتا ہے وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، تو اللہ اس دینے کی برکت سے انہیں مزید رزق عطا فرماتا ہے. اور وہ جو رزق اللہ نے انہیں غریبوں کو دیا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. تو یہ نام ہے ماہ مبارک کے اس نسبت سے رکھے گئے ہیں کہ اس کے اندر یہ برکات ہوتی ہیں، صبر بھی ہوتا ہے. ماہ وسعت رزق، رزق کی وسیع ہونا رزق کا بھی ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائیاں بھی کرتے ہیں. اور اتنی گرمی کے اندر لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. ایسی ہی اگلی جو فوائد ہیں ماہ رمضان کی، جو برکتیں ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے یہ جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے.